دوستو، رائٹ آف فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ ڈی ڈی پی پی ایگزام 2020 میں ایک کویسچن آیا تھا، رائٹ آف فیئر ٹرائل یا اسینشل آف فیئر ٹرائل. تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم نے تلاش کرنا ہے. فیئر ٹرائل کا جو کنسیپٹ ہے وہ پاکستانی قانون میں نیا ہے، اتنا پرانا نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ یہ 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے آرٹیکل 10A کو کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا، اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے فیئر ٹرائل کا تصور جو پیش کیا گیا. اب فیئر ٹرائل جو ہے آرٹیکل 10A کے تحت دونوں کے لیے ہے، نہ ایک یہ نہیں ہے کہ صرف اکیوز کے لیے ہے. پروسیکیوشن اور اکیوز، پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ، یہ دونوں کے لیے ہے. اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں تو جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو 1948 میں، یعنی پاکستان کے قیام کے صرف ایک سال بعد، یونائٹڈ نیشن نے ہیومن رائٹس چارٹر جو ہے اس پر جو ہے اقوام عالم کا جو ہے اجلاس طلب کیا. اس میں پاکستان نے اس چارٹر پر جو ہے وہ سائن کیا، جس کے سیکشن 10 کے تحت رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے. اب انڈین لا کا دیکھا جائے تو انڈین لا میں آرٹیکل 22 سب آرٹیکل 1 جو ہے وہ فیئر ٹرائل کے متعلق ہے. فیئر ٹرائل کیا ہے کہ ڈیو پروسیس ہو اس میں، اس کے بعد جو ہے اس میں دونوں پارٹیز کو یکساں جو ہے وہ چانسز دیے جائیں. اس کے اگر ہم آؤٹ لائنیں بنائیں، یہ اتنا جو ہے نا اس میں یہ کر کے اس کا ہسٹری بیان کر کے، تو اب ہم اس کی اگر آؤٹ لائنیں بنائیں تو آؤٹ لائنیں کون کون سی بنیں گے کہ ڈیو نوٹس ہو پارٹیز کو، دونوں پارٹیز کو، تاکہ وہ عدالت میں پیش ہو کے اپنا موقف بیان کریں. رائٹ ٹو انگیج یا کونسل ہے. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان، اس کی مثال ہے کہ پاکستان کا سیکشن CRPC 1898 کا جو سیکشن 340 سب سیکشن 1 ہے اور آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس میں جو ہے وہ ملزم کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی چوائس کا کونسل جو ہے وہ کر سکے. اسی طرح پروسیکیوشن کو بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنے کونسل کے ذریعے، اگرچہ اس میں 493 میں یہ ہے کہ وہ جو اسٹیٹ کا کیس ہوگا وہ پروسیکیوٹر کرے گا، اور جو اس کا کمپلیننٹ کا وکیل ہے وہ اس کو اسسٹ کرے گا. اب امپارشل ٹرائل ہے. امپارشل اور انڈیپینڈنٹ ٹرائل جو ہے وہ یہی ہے کہ ججز جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کر کیسز کا فیصلہ کریں گے. پاکستان کا جو CRPC کا سیکشن 556 ہے وہ یہی ہے کہ جس کیس میں جج کا ذاتی انٹرسٹ ہوگا اس میں وہ بطور جج پیش نہیں ہوگا. اب اس میں کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، پاکستان لا اور کانسٹیٹیوشن میں مختلف دفعات دی گئی ہیں جس کے تحت کسی بھی کورٹ کی جورسڈکشن کو بیان کیا گیا ہے. آرٹیکل اگر 175 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھے تو اس کا سب آرٹیکل 2 میں یہ ہے کہ کورٹس وہی جورسڈکشن استعمال کی کرے گی جو ان کو کانسٹیٹیوشن یا قانون نے دیا ہے. تو یہ اکیوز کا جو ہے یہ رائٹ ہے فیئر ٹرائل کے لیے کہ اس کو وہی عدالت سنے جس کی جورسڈکشن ہے. اب ڈیو پروسیس آف لا ہے کہ دیکھیں کہ جو قانون میں پروسیس بیان کیا گیا ہے کارروائی کا، عدالتی کارروائی کا، اس کے مطابق جو ہے نا عدالتیں کام کریں. آرٹیکل 4 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن شوڈ بی ڈیلٹ اکارڈنس ود لا. اور آرٹیکل 9 ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ کسی شخص کی ذات جو اس کی جان اور اس کی لبرٹی کو بغیر ڈیو پروسیس جو ہے اس کے خلاف جو ہے اس کو ضبط نہیں کیا جائے گا. اب یہ آگے ہے کہ انٹرپریٹر ہے. ناظرین دوستوں کہ جب کوئی بھی ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کی جیسے لا ہے 557 ہے کہ عدالت کا جو ایک زبان ہے نا اس کی لینگویج ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے کہ ٹرائل کورٹ کون سی لینگویج میں وہ کیس کریں گے. 357 جو ہے CRPC کا وہ بھی یہی بات کرتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا فارنر یا کوئی ایسا شخص جو اکیوز ہے جس کی وہ لینگویج نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ 361 اور 341 CRPC کے تحت اس کو انٹرپریٹر دیا جائے گا، ترجمان دیا جائے گا. اب اوپن ہیئرنگ ہے نیکسٹ کہ جو بھی کیس ہوگا چاہے پروسیکیوٹر ہو، پروسیکیوشن سائڈ پر ہو، اکیوز سائڈ پر ہو، وہ اوپن کورٹ میں سنا جائے گا. 352 CRPC یہی بیان کرتا ہے کہ کورٹ ول بی اوپن فار ایوری ون. اور اس کے بعد ہے کہ کسی کی اکیوز کے خلاف
اس کو کمپیل نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے خلاف بطور ایویڈنس جو ہے نا وہ وٹنس پیش ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل ہے کہ اکیوز کے لیے جس میں کورٹ میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے اس کی آخری عدالت نہیں ہونی چاہیے, اس کو رائٹ آف اپیل ملنا چاہیے. یہ فیئر ٹرائل کا تقاضا ہے. اسپیڈی ٹرائل جو ہے یہ بھی ایک فیئر ٹرائل کا اسینشیل انگریڈینٹس ہے کہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, اتنا ٹائم ہو جو کہ پروسیکیوٹر جو ہے یہ پروسیکیوٹر یا کمپلیننٹ سائڈ کے لیے ضرور ہو کہ وہ اپنے گواہان پیش کر سکیں, اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ اکیوز بیچارہ جو ہے وہ جیلوں میں سڑتا رہے. تو اس کی ایک جو ہے تازہ مثال ہے وہ ماڈل کورس ہے جس میں ہینیس افینسز جو ہیں اس کا جلد سے جلد فیصلہ ہوتا ہے. اب یہ ہے اس کے علاوہ فیئر ٹرائل کا تقاضا ہے کہ جتنی بھی شہادت ہو نا وہ ملزم کی موجودگی میں ہو, اس کو رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہو. یہ 353 CRPC یہی بیان کرتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کافی جو پروسیجر ہے. اب دیکھیں کہ آگے ہے کہ اگر ایک ملزم جو ہے اس کے پاس وکیل کرنے کی جو ہے وہ اس کے پاس طاقت نہ ہو تو اسٹیٹ اس کو جو ہے نا وہ اسٹیٹ ایکسپینسز پر وکیل دے گی. اس بات کو 353 CRPC میں جو ہے اس بات کو جو ہے نا پاکستانی لاء میں ہے, جیسے کہ ہائی کورٹ رولز ہے, جس طرح جو بھی ہے متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ رولز ہے اس میں بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ کے رولز جو ہیں اس میں والیوم 3 جو ہے اس کا چیپٹر 24C جو ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایکسپینسز دے گی. اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ انڈیا میں بھی یہی ہے کہ 304 CRPC کے تحت جو ہے اسٹیٹ ایکسپینسز پر اکیوز کو وکیل دیا جائے گا. تو فیئر ٹرائل کا تقاضا ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا جائے اور ڈیو پروسیس اس کا ہو. یہ تو دو بیسک باتیں ہیں. تھینک یو ویری مچ.